اب انہوں نے کچھ کویسچن کیے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ گھر والوں میں روحانی شوق اور سنجیدگی کیسے پیدا کریں۔ دیکھیں یہ ایک دم تو نہیں ہوگی کہ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور پورا گھر اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا کر لے، سوچ میں، فکر میں، طبیعت میں، اخلاق میں، کردار میں۔ ضروری ہے کہ یہ تو ہمارے اندر گھر میں ایک بیسک جو ماحول ہے وہ تو پہلے ہی ہونا چاہیے کہ آپ فرض علوم سب کے سب سیکھے ہوئے ہوں، آپ لوگ نیکی کا حکم کریں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، گھر سے گناہوں کے آلات کو نکال کر رکھیں، اپنے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دیں، دین کو گھر میں نافذ رکھیں، کبھی موت کی بات بھی ہو، عذابات قبر کی، میدان محشر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کے حساب و کتاب دینے کی، جنت کی، دوزخ کی، اس طرح ایک مذہبی سا ماحول ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، آخرت کی فکر والا ماحول ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے تو یہ ماحول بہت زیادہ آپ کے لیے موافق ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، گھر میں فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، قرآن کھلتا نہیں ہے، بڑوں سے بدتمیزی ہو رہی ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آ رہے، اب آپ کہتے ہیں عمرے پہ جانا ہے، تھوڑا سا اپنے اندر چینج لے کر آئیں، بہت ہی مشکل ہے کہ یہ مصنوعی سا عارضی سا چینج آپ کے لیے آگے چل کر مثبت بنے گا۔ لیکن بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ کچھ نہ کریں یہ بھی نہیں ہے، کوشش کیجئے کہ اب گھر کے اندر ایک اچھا سا ماحول بنائیں، میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس کا درس اپنے گھر کے اندر جاری کریں، بہت ہی بیسٹ بک ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر تدبر قرآن، میری تفسیر قرآن ہے جو میں نے عربی میں ریکارڈ کی تھی، اس کا ایک ایپیسوڈ ڈیلی دیکھ لیا کریں۔ کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو ناخنوں میں، پیروں میں مٹی گارا وغیرہ ہو جاتا ہے، اب غسل کرنا ہے تو اگر تھوڑا بہت رہ جائے یہ ہے صحیح ہے یا پورا اس کو ختم کرنا واجب ہے؟ دیکھیں جو جس پیشے سے وابستہ ہے، اگر اس کے جو چیز پیشے سے تعلق رکھنے والی اس کے جسم کے ساتھ بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور اس کی نگہ داشت میں اس کو شدید قسم کا حرج مبتلا ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے آسانی سے وہ صاف کر لے، باقی رہ جائے گا تو معاف ہے۔ جیسے کلر کرنے والے ہوتے ہیں یا ڈینٹر پینٹر ہوتے ہیں، انجن ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح لگ جاتی ہے، ایسی کاتب ہے وہ روشنائی کا کام کر رہا ہے، ایسے روٹی بنانے والے ہیں کہ ناخنوں میں بعض اوقات آٹا وغیرہ چلا جاتا ہے اور یا ناخنوں کے سائیڈ میں اور کافی دھونے کے باوجود بھی رہ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ جیسے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اگر کوئی مٹی وٹی رہ گئی، حتی الامکان کوشش کریں صاف کریں، لیکن اگر کوئی رہ گئی تو انشاءاللہ آپ کا غسل بالکل ہو جائے گا۔ جیسے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں بعض خود اس میں مٹی جمی ہوئی ہے اور سخت ہو گئی، آپ نے اچھی طرح پاؤں پہ ملا لیکن نہیں ہو سکا آگے تک، تو بالکل آپ کو معاف ہے، آپ کا غسل اتر جائے گا۔ غسل کے پانی میں اگر ایسا کوئی کیڑا گر کر مر جائے جس میں بہتا خون نہیں ہوتا تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ پانی پاک رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس میں بلڈ ہوتا، مثال کے طور پہ چھپکلی، بڑی چھپکلی گر کے اس میں مر جاتی تو وہ چونکہ پانی اندر جاتا ہے، پھر بلڈ کے ساتھ اس کا اختلاط ہو جاتا ہے، ملتا ہے، اس بلڈ کی وجہ سے وہ پانی ناپاک کہلاتا ہے۔ لیکن مکھی، مچھر، چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ان کے اندر، یا اگر فرض کر لیں کھٹملے خون پیا ہوا ہے وہ گر کے اس میں مر گیا تو وہ خون اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ بہتا خون نہیں ہوتا اصل میں، اس کی وجہ سے بھی اگر وہ پانی میں گر گیا تو پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ اس سے بالکل غسل کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ غسل کا طریقہ مصعب کیا ہے وہ بتا دیں، اور کیا عورت بغیر بال کھولے نچلے دھڑ سے ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں غسل کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ واش روم جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل میں پاک ہونے کی نیت حاضر کر لیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو ہے غسل کے فرائض پورے کرنا۔ پھر آپ الٹا قدم رکھ کر باتھ روم میں داخل ہوں، اب اندر کوئی کلام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب لباس وغیرہ اتار لیں، اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اگر جسم پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کیجئے۔ پھر تیسرا، نماز کی طرح کا وضو کریں۔ اس کے بعد چوتھا، پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں، خصوصاً جب سردیوں میں آپ نہا رہے ہوں، اور خصوصاً جب شاور وغیرہ سے نہ نہا رہے ہوں، بالٹی وغیرہ سے، تو زیادہ ضروری ہے کہ ایسا کر لیں۔ اور یہ غسل جنابت کی میں آپ کو خاص بات یہ عرض کر رہا ہوں احتیاط، ورنہ عام غسل میں تو نہ بھی کریں چلے، مسئلہ نہیں ہے، تیل کی طرح پانی کو مل لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے سیدھے کندھے پر، نیچے دھڑ پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر پورے بدن کو دھو لیں، اور آخر میں دھوتے ہوئے ملتے بھی جائیں، یہ بھی سنت کریمہ ہے، اور آخر میں پھر کسی تولیہ وغیرہ سے جسم کو صاف کر لینا بھی مستحب ہے۔ سرکار سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کبھی آپ نے تولیہ کو منع کر دیا اور ایسے ہی گیلے بدن پر کپڑے پہن کے تشریف لے گئے، لیکن وہاں عرب کی گرمی تھی تو یقینی سی بات ہے وہ 2 منٹ میں وہ پانی اڑ گیا،
تو ٹھنڈے علاقوں میں اور عام علاقوں کے اندر ایسا نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم سے جسم مبارکہ صاف کرنا بھی ثابت ہے، تو اس سنت پر پھر عمل کریں۔ یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر غسل جنابت ہے تو اس میں خاص طور پر مطلب کلی کا اہتمام، ناک میں پانی چڑھانا، جو اگرچہ وضو میں دونوں فرض پورے ہو جائیں گے، اور پورے بدن پہ اچھی طرح پانی کا بہانا، خاص طور پہ بہنیں بال گھنے ہوتے ہیں، بالوں کی ایک ایک جڑ میں پہنچنا چاہیے، کانوں کے اندر یعنی سوراخ میں نہیں لیکن کان کے سوراخ کے باہر جتنا ظاہری حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا۔ پھر اور جسم کے اندر ایسے مقامات کہ آپ کو اگر یہ گمان ہو کہ جب تک اچھی طرح اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا پانی پہنچے گا نہیں یا صرف مسح ہو جائے گا، تو اب وہ آپ خود اندازہ کر لیں، ان تمام مقامات پر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہوگا۔ اب جو آپ نے بال کھولنے کا کہا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جس کی بالوں میں مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، یعنی وہ تین تین چار چار بنا کے بہت ساری مینڈیاں، ان کو کھولنا بڑا آزمائش تھا، تو سرکار نے ان کو اجازت دی کہ آپ اسی پر پانی بہا لیں، بس سر کے یعنی بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور سر تک، باقی بالوں پر پانی بہا لیں، کھولیں نہیں۔ لیکن جو عام چٹیا ہوتی ہے اس کو کھولنا ہوگا۔ خواتین کو سر دھونا فرض ہے، یہ غلط کسی نے مسئلہ نکال دیا ہے کہ جی بہنیں سر چھوڑ دیں، نیچے دھڑ سے نہا لیں، غسل ہو جائے گا۔ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب یہ حدیث بیان کی کہ علی ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اگر ایک بال بھی نہ دھلا تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ پھر سر منڈایا کرتے تھے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی ایک بال سوکھا نہ رہ جائے۔